سیڈلی اینڈ انفارچونیٹلی ریسنٹلی 2 سیم انسیڈنٹس تو نہیں کہوں گی بٹ ریلیٹڈ انسیڈنٹس ہوئے ہیں ان پاکستان اینڈ انڈیا. پاکستان میں ایک شاپنگ مال گل پلازا کراچی میں، اس میں آگ لگی اور بہت سارے لوگ بھی اس میں مر گئے ہیں اور بہت سارا لاس بھی ہوا ہے. اسی طرح نوئیڈا میں انڈیا میں ایک بچے کی گاڑی پانی میں پھنس گئی اینڈ ہی میڈ این امیجیٹ کال ٹو ہز فیملی اینڈ ہی کیپٹ آن سیئنگ کہ مجھے نہیں مرنا، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈائی، بٹ ڈسپائٹ آف دیٹ اتھارٹیز نہیں کچھ کر سکیں اینڈ انفارچونیٹلی ہی ڈائیڈ. ایسے انسیڈنٹس ہمارے پاسٹ میں بھی ہوئے ہیں. ابھی جو کراچی میں ہوا ہے، جب ساری آگ لگ گئی، لوگ مر گئے، نقصان ہو گیا، تو اس کے باہر بہت سارے کچھ پولیٹیکل فگرز بھی اور کچھ جرنلسٹ بھی اور کچھ لوکل لوگ بھی باہر آ کے چیخ رہے ہیں کہ وہ ڈی سی کراچی کہاں ہیں، گورنر سندھ کہاں ہیں، لوکل اتھارٹی کہاں ہیں، فلاں کہاں ہیں. تو یہ ان کا فیلئر نہیں ہے، اٹس اے فیلئر آف سسٹم. وی فیلڈ ایز اے نیشن، وی فیلڈ ایز اے کمیونٹی، وی فیلڈ ایز این انڈیویجول. کیوں میں یہ کہہ رہی ہوں وہ میں آپ کو آگے بتاتی ہوں. تو جو لوگ گورنر سندھ کو یا ڈی سی کو چیخ چیخ کے بلا رہے ہیں، انہوں نے تھوڑی آگ بجھانی تھی. آگ تو سسٹم نے بجھانی تھی. ایمرجنسی سروسز تو آپ کی سسٹم نے پرووائڈ کرنی تھی، جو کہ ہمیں پچھلے کئی سالوں میں ڈیولپ کر لینا چاہیے تھا. انفارچونیٹلی ہم نے نہیں کیا. تو اس اوکیزن پہ اگر آپ بیرک اوباما کو بھی بلا لیں تو وہ بھی آگ نہیں بجھا سکتے، کیونکہ یہ کسی انڈیویجول کا کام ہے ہی نہیں، یہ سسٹم کا کام ہے. ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری ایمرجنسی سروسز کتنی ایمرجنسی کو ڈیل کرنے کے لیے ریڈی ہیں، کتنا گیپ ہے، وہ گیپ ہم کہاں سے فل کریں گے. تو یہ سارا ہم نے نہیں کیا تو ہم کسی انڈیویجول کو بلیم نہیں کر سکتے. پچھلے دنوں میری ایک دوست نے مجھے فون کیا اور پوچھا کہ تمہاری کیسی جا رہی ہے جاب. تو میں نے اس سے کہا یار 4-5 مہینے سے بہت سکون ہے. شروع میں مجھے مسئلہ ہوا تھا، پھر میں نے جگاڑ نکال لیا تو اب مزے سے چل رہی ہے. تو یہ جو جگاڑ لگانے والا مائنڈ سیٹ ہے نا، یہ ہم سب کا ہے. اور یہی جو جگاڑ والا مائنڈ سیٹ ہے، یہی لوگ اتھارٹیز میں تھے، یہی لوگ فائر بریگیڈ میں تھے، یہی ریسکیو 112 میں تھے، اور یہی پلازا کی مینجمنٹ تھی جو کہ جگاڑ کے انتظار میں ہی بیٹھے تھے. جگاڑ ہی لگایا ہوا تھا. انہوں نے کہا جب آگ لگے گی تب دیکھیں گے، اللہ خیر کرے گا، ہو جائے گا. تو یہ جو جگاڑ مائنڈ سیٹ ہے، یہ وہی لوگ تھے نا. ہم نے سب نے ویڈیوز دیکھی ہے کتنا زیادہ لیک آف پروفیشنلزم ہے، انٹرینڈ، رف اور بہت ہی رسکی مینر میں جو کہ فائر بریگیڈ کے لوگ تھے اور ریسکیو کے لوگ تھے انہوں نے کیا آپریشن. ہم سب نے دیکھا ہے، لیڈرز ٹوٹی ہوئی ہیں، لوگوں کو اٹھانا بھی نہیں آ رہا. تو یہ ہماری سیلف ریفلیکشن ہے، یہی ہم بھی ایسے ہی کام کرتے ہیں اور یہی وہ لوگ تھے. اور جب تک ہم اپنے آپ کو بدلیں گے نہیں، ہم سسٹمز نہیں ڈیولپ کریں گے تو نیکسٹ ٹائم بھی جب کسی پلازا میں آگ لگے گی یا کوئی ایمرجنسی آئے گی تو اسی طرح کا ڈیزاسٹر ہوگا، کوئی اس میں چینج نہیں ہوگا. لیک آف پروفیشنلزم اور لیک آف ٹریننگ کی حد یہ دیکھیں کہ جو ایمرجنسی سروسز دینے گیا ریسکیو ورکر، وہ اندر جل ہی گیا. اس کو یہ ٹریننگ ہی نہیں ہے کہ اپنا ڈیفینس کیسے کرنا ہے، آپ نے اینالائز کیسے کرنا ہے سچویشن کو. تو بہت ہی مجھے لگتا ہے ہائٹ آف اسٹوپڈیٹی ہے کہ آپ ایک ریسکیو ورکر ہیں، آپ نے دیکھ لیا کہ اندر آگ ہے. جو لوگ اندر سٹک ہیں وہ تو ان کی فیٹ ہے، بٹ بہت ہی آئی ووڈ سے کہ ریفلیکشن ہے کہ ہم نے کیسے اپنے ورکرز کی ٹریننگ کی ہوئی ہے کہ اس نے اپنی ہی جان اندر جا کے دے دی. کتنے لوگ سیو کیے، نہیں سیو کیے، وہ تو ایک الگ ہے، بٹ آئی تھنک ٹریننگ کا یہ پارٹ ہوتا ہے کہ آپ نے پہلے خود کو سیف گارڈ کرنا ہے. اور اگر آپ پورے اکوپ بھی نہیں ہیں، آپ کے پاس وہ سیفٹی سوٹ یا بوٹ یا وہ نہیں ہے، تو وائی آر یو گوئنگ ان سائڈ. دس ریفلیکٹس کہ ہماری ٹریننگ بھی بہت ہی ویک ہے. وہ خیر ہمیں ویڈیوز میں بھی نظر آ رہا ہے کہ کس طرح سے مس ہینڈلنگ ہو رہی ہے. لوگوں کو اٹھانا بھی نہیں آ رہا. لیڈر لگی ہے، وہ ٹوٹی ہوئی ہے، اس کی بیک پہ ایک بندے نے بندے کو پکڑا ہوا ہے، تو وہ اگر آگ سے بچ بھی گیا تو وہ نیچے گر کے ویسے ہی مر جائے گا. تو روٹ کاز کیا ہے اس پورے انسیڈنٹ کا، یا اس طرح کے انسیڈنٹس پاسٹ میں ہوئے ہیں. کچھ سال پہلے پاکستان میں ایک ٹیکسٹائل مل میں آگ لگی تھی، وہ بھی کراچی میں تھی، اور اس میں بھی بہت سا نقصان ہوا تھا اور جو اندر لوگ تھے وہ کمپلیٹلی جل گئے تھے. تو روٹ کاز کیا ہے؟ تو سب سے پہلے تو ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں ایمرجنسی سچویشن کو کیسے ہینڈل کرنا ہے اور کرائسس مینجمنٹ پہ کوئی ایجوکیشن نہیں ہے. گاڈ فاربڈ اگر آپ کے گھر میں آگ لگ جائے، ہمارے بچوں کو کوئی ٹریننگ نہیں ہے کہ سب سے پہلے کیا کرنا ہے. پھر اس کے بعد ہمیں یہ کلیئرٹی نہیں ہے کہ کس ایمرجنسی میں کس ڈپارٹمنٹ کو کال کرنا ہے، اور ڈپارٹمنٹ کو بھی یہ پتہ نہیں ہے کہ سائٹ پہ آ کے سب سے پہلے رسک انالیسس کرنا ہے. تو یہ تو ہماری اپ برنگنگ میں، ہمارے ایجوکیشن میں ہی نہیں ہے کہ ایمرجنسی کو یا کرائسس کو کیسے مینیج کرنا ہے. پھر یہ ہے کہ جو پلازا کی مینجمنٹ تھی اس کی بھی بہت زیادہ رسپانسبلٹی تھی کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ سیفٹی اور سیکیورٹی کا کیا میکانزم ان پلیس ہے. لیٹ سپوز میں کہتی ہوں اگر پلازا میں آگ نہ لگتی اور آج سارے شاپ کیپرز کو جا کے پلازا مینجمنٹ یہ کہتی کہ آپ 10,000 روپیز دیں ساری شاپس
کیونکہ ہم ایک نیا سسٹم انسٹال کر رہے ہیں جس سے تھیفٹ، فائر اور اس طرح کی چیزیں نہیں ہوں گی. تو یہ دکاندار جتنا ابھی رو رہے ہیں یا جتنا زیادہ اوبیسلی افیکٹڈ ہیں، یہ اس سے بھی زیادہ شور کرتے ہیں اور یہ بالکل نہیں دیتے، کیونکہ وہی جگاڑ مائنڈ سیٹ ہے کہ نہیں آگ لگے گی تو دیکھ لیں گے یا بجھ جائے گی یا یہ یا وہ. تو جب تک ہم یہ میئرز نہیں لیں گے، ہم اپنا کام اچھے سے نہیں، میں آگ لگے گی تو سیم ایونٹس دوبارہ اسی پیٹرن میں ہوں گے. اور میں گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتی ہوں، ابھی بھی آپ کسی شاپنگ مال میں جائیں، شاپس میں جائیں، خاص طور پہ وہ شاپس جو آپس میں بہت زیادہ جڑی ہوئی ہیں اور بلاکس کی اس میں پیٹرن میں ہیں، وہاں پہ جو شاپ کیپرز نے اپنی شاپ کے اندر وائرنگ کی ہوئی ہے، الیکٹریسٹی ہے، بہت ہی پور کنڈیشن ہے، شاپ کے اندر ہی یو پی ایس ہے، ساتھ ہی بیٹری ہے، ساتھ ہی پانی ہے، ساتھ ہی گلاس ہے. انفارچونیٹلی جب تک ہم یہ سب چیزیں امپروو نہیں کریں گے، اس طرح کے انسیڈنٹس ہم دیکھتے رہیں گے. اور ابھی بھی آئی ایم شیور کہ جو آلریڈی پلازا ہیں یا شاپس ہیں وہ بھی کوئی خاص میئرز نہیں لیں گے کہ اچھا ٹھیک ہے ایک انسیڈنٹ ہو گیا ہے، اسی سے سیکھ لیں، اب ہم اپنے سسٹمز کو بہتر کر لیں، پروسیجرز کو بہتر کر لیں، ایگزٹس زیادہ کر لیں. یا آپ کسی، اب تو آرگنائزیشنس بھی ہیں جو یہ کام کرتی ہیں، آپ کو رسک اسیسمنٹ کر کے دیتی ہیں، آپ کو بتاتی ہیں کہ آپ کے جو فائر ایگزٹ پوائنٹس ہیں وہ کم ہیں، یا جو فائر کے ٹولز ہیں جو وہ لگے ہوتے ہیں سلنڈرز یا بالز وہ کم ہیں، وہ اتنی جگہ پہ ہونا چاہیے، یہاں پہ ریت ہونی چاہیے، فلانی چیز ہونی چاہیے. تو وہ ابھی بھی کوئی نہیں کرے گا، ابھی بھی ہم جگاڑ پہ سکون کریں گے. تو جب تک ہم چینج نہیں ہوں گے، انفارچونیٹلی ایونٹس بھی چینج نہیں ہوں گے، وہ بھی اسی طرح ہوتے رہیں گے جیسے پاسٹ میں ہوتے رہے. تو آئی ریئلی ہوپ کہ ہم اس سے سیکھیں اور اپنے آپ کو چینج کریں تاکہ ہم بیٹرمنٹ کی طرف جائیں، وہی ایشوز جو پاسٹ میں ہوتے رہے ہیں وہ دوبارہ نہ ہوں. ایک اور میں نے ویڈیو دیکھی تھی، آج کل بہت زیادہ کچھ بھی نہیں ہوگا، اتنا ہی کانفیڈنس ہے تو آپ ایک شاپ پہ آزان، اور ویڈیوز آ رہی تھیں، بہت سارے لوگوں نے بہت کچھ کہا، لیکن جو میں نے کہا ہے وہ مجھے کہیں نظر نہیں آیا، تو میں نے کہا چلو میں بھی اپنا اوپینین ایڈ کر دوں، مے بی کوئی نہ کوئی امپیکٹ ہو. تھینک یو فار واچنگ.